بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ خبر میڈیا کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو میڈیا ہے، میڈیا آپ کو وہ چیزیں خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ نیشنل میڈیا پر روک لی جاتی ہیں۔ تو جناب یہ کمال ہی ہے کہ آج کے دور میں اس میڈیا کے ذریعے آپ کو چیزیں بھی مل رہی ہیں اور پھر ان پر رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب میڈیا نہیں تھا تو تب ہماری یہ اشرافیہ اس ملک کے ساتھ کس قسم کا جو ہے وہ ظلم اور جبر کر رہی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک خط سامنے آیا تھا جس میں جناب لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحب ہیں، ان کے بیٹے کو پاکستان میں، دبئی میں اور امریکہ میں پروٹوکول دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس خط میں بتایا گیا تھا کہ جی جج صاحب کے بیٹے صاحب یعنی کہ صاحبزادے صاحب جو ہیں وہ امریکہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے امریکہ ایئرپورٹ سے فلاں ان کا جو وہاں پہ قیام گاہ ہے وہاں تک ان کو پروٹوکول دینا ہے، سہولت دینی ہے تمام قسم کی، پھر اس کے بعد واپس تک لانا ہے۔ تو جناب یہ اس خط کے بعد بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، تنقید بڑی ہوئی، تو اس کے بعد اب ایک نیا خط جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب اس خط میں کیا کہا گیا ہے اور تنقید کے بعد اور کہیں سے کیا نوٹس لیا گیا ہے، یہ ایکسکلوزیو سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو جناب ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جناب ویڈیو کے آغاز میں ہی یعنی کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور ان کا ایک خط کل منظر عام پر آیا تھا جو وزارت خارجہ کو تحریر کیا گیا تھا۔ اپنے اس خط میں جج صاحب نے اپنے صاحبزادے سید علی محمد علی ان کے لیے بتایا تھا کہ جی وہ تشریف لے جا رہے ہیں امریکہ، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ یہ پروٹوکول دے دیا جائے۔ خیر میں نے بھی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے کل کے ویلوگ میں اس کا ذکر کر دیا تھا۔ تو جناب اب جج صاحب کا وہ جو پروٹوکول ہے اس پر وزارت خارجہ نے کل سر جوڑے تھے اور وہ بیٹھے رہے کہ یار دسو کی کریے۔ تو اس کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے ایک جوابی خط لاہور ہائی کورٹ کو، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا، اب وہ خط ان کو یعنی کہ رجسٹرار آفس کو بھیجا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ جناب کسی بھی پروٹوکول کے مطابق، کسی بھی قانون رولز ریگولیشن کے مطابق جج صاحب کے صاحبزادے کو کس طرح پروٹوکول دیا جا سکتا ہے، بالخصوص دبئی میں یا امریکہ میں کیسے پروٹوکول دے دیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے جناب اس خط کے ذریعے ان کو جواب دے دیا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ اصرار تھا کہ جی جج صاحب کی جو فیملیز ہے وہ پروٹوکول ڈیزرو کرتی ہیں اور ان کا یہ حق ہے، اس حوالے سے فیصلے موجود ہیں، لیکن وہ پروٹوکول پاکستان میں ہے۔ یعنی کہ اگر جج صاحب کی فیملی نے لاہور سے ملتان یا لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، یار پاکستان میں پروٹوکول ان کو دے دیا جاتا ہے کہ جی وہ ذرا مطلب وہ لائنوں میں نہ لگیں، یہاں تک ہے کیونکہ پاکستان میں یہ جو ہے نا اپنا اشرافیہ، اس اشرافیہ کوئی پاکستان میں صرف میرا خیال جینے کا حق ہے، غریب بندہ تو بیچارہ جی نہیں سکتا، غریب نو تو صرف انہوں نے لایا روٹی پیچھے کہ پتر تو سارا دن روٹی دی چکر سے لگا رہے، اور خود یہ اسی غریب کے ٹیکسوں سے جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو خیر امریکہ میں اور دبئی میں ان کو کیسے وہ پروٹوکول ملنا تھا، تو اس پر خود وہ جو ذرائع ہیں وہ بھی کچھ بتانے سے قاصر ہیں کہ جی کیسے ملنا تھا، لیکن چونکہ اب جج صاحب کی خواہش ہے تو وہ خواہش پوری ہونی چاہیے تھی۔ لیکن وزارت خارجہ نے جو ان کو جواب دیا تو اس کے بعد پھر جناب یہ بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین حکام ہیں ان کی طرف سے اس معاملے پہ نوٹس لیا گیا۔ یعنی کہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ دو اہم ترین شخصیات، ایک تو ہیں جناب ہمارے چیف جسٹس صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علم میں بھی یہ بات آئی اور اس پر بھی انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب انہوں نے بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ اس پر کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے، تو لہٰذا ان کا یہ جو اپنا رد عمل ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا جو آفس ہے وہاں تک پہنچا دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ آفس کی طرف سے ایک نیا خط منظر عام پر آتا ہے، وہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ جناب مذکورہ جج صاحب کے بیٹے کے لیے جو پروٹوکول مانگا گیا تھا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی کہ پروٹوکول نہ دیا جائے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ جب آپ نے یہ خط لکھا تھا کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پر کیا ری ایکشن آئے گا؟ تو یہاں پہ مجھے دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک معمول کی کاروائی ہے،
جب بھی کسی جج صاحبان یا اشرافیہ یا وزیر یا مشیر یا کسی بھی عہدیدار یا کسی بھی طاقتور شخصیت کی فیملی پاکستان سے باہر جاتی ہے تو اسی طرح سے باقاعدہ طور پہ حکم نامہ جاری کر کے مختلف جو اتھارٹیز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا ججز، جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ اس طرح سے کوئی حکم نامہ جاری کرتے ہیں اور ان کے لیے پروٹوکول کا بندوبست کروایا جاتا ہے، یعنی کہ غریب جائے بھاڑ میں، اور جناب ان کو اشرافیہ جو ہے وہ جناب قطار میں لگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیار غیر میں بھی یہی جو اپنا پریویلیجز ہیں یہ ملتے رہیں اور وہاں پر بھی ان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کے وہ اپنا خاص مخلوق ہونے کا خیال رکھا جاتا رہے۔ تو یہ چیزیں مجھے پتہ نہیں کتنے عرصے سے پاکستان میں چل رہی ہیں۔ یہ تو بھلا کرے یار سوشل میڈیا سے یہ معاملہ اٹھایا گیا اور پھر اس پر تنقید بھی ہوئی عوامی سطح پہ، جب چیزیں کی تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں ان کو، یہ کوئی خاص مخلوق ہے کہ ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے اعلیٰ حکام تک جب بات گئی، انہوں نے بھی اس معاملے پہ نوٹس لیا اور وزارت خارجہ کو بھی ذرا جرت ہوئی کہ یہ ہمت پر ملی ان کو کہ جی ہم نے بھی اس پہ جو ہے وہ رسپونڈ کر دے، قانون کے مطابق بتائیں کہ جناب علی آپ کا یہ حق نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ تو اب جج صاحب نے یہ خط واپس لیا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں جی مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، یعنی کہ اب وہ ایک عام شہری کی طرح ٹریول کر لیں گے، وہاں پہ چلے جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ چلے جائیں گے تو پہلے کیا مسئلہ تھا، لیکن خبر میں نے جو آپ کو دینی ہے، خبر یہ ہے کہ جناب علی یہ معاملہ اس طرح سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے جو حقائق ہیں، اندرونی جو کہانی ہے، وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ یہ معاملہ اب اس طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو جو ہے وہ اب بڑوں کے نوٹس میں آ چکا ہے، ہتھوڑے والوں کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے اور ڈنڈے والوں کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے، اور اس معاملے پر چیکنگ کی جا رہی ہے کہ جناب پھر کس کس نے یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، یہ کب سے معاملہ چل رہا ہے، یہ پروٹوکول کے نام پہ جو عیاشیاں چل رہی ہیں یہ کیوں چل رہی ہیں اور کون اس کے پیچھے ہے۔ کیا اس سے پہلے جب لیٹر آتے ہیں کبھی کسی نے ہوا بھی نکالی ہے کہ یار یہ بھی کام ہو رہا ہے، کہ یا پھر بس وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ مل ملا کے سارا کچھ چل رہا ہے؟ تو اس پورے معاملے کو پروب کرنے کے لیے جو ہے وہ اب فیصلہ کیا جا چکا ہے، جن کا میں نے ذکر آپ کو کیا ہے کہ جو براہ راست امیڈیٹ باس جو بنتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اس پورے معاملے کو جو ہے پروب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی کہ آیا کس طرح سے کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا تھا کہ یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے، اور کیا جج صاحب نے جب یہ لیٹر لکھا یا ان کے بہاف پہ رجسٹرار آفس نے جب لیٹر لکھا تو انہوں نے کوئی قانون مینشن کیا کہ بھائی فلاں قانون کے تحت جج صاحب اور ان کی فیملی کو جو یہ پروٹوکول ہے وہ ملتا ہے تو لہٰذا اس کا بندوبست کر دیا جائے۔ ہاں اگر آپ کو وہ پروٹوکول جو ہے وہ قانون کے مطابق ملتا ہے، اس حوالے سے کوئی ایسا قانون موجود ہے تو پھر تو ٹھیک تھا۔ اگر قانون نہیں ہے اور جج صاحب صرف اپنی کرسی کی وجہ سے یا اس طاقت کی وجہ سے جو ہے یہ لیٹر لکھوا رہے تھے تو یہ لکھنے والے بھی اس کی زد میں آئیں گے، لکھوانے والے بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور اب تک جو لیٹر لکھے گئے ہیں ان پر بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اب سامنے آئیں گی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے اس حوالے سے عدلیہ میں عملی طور پہ انہوں نے عدلیہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ پیغامات پہلے دیے ہیں، یعنی کہ خود کر کے وہ جس دن آئے انہوں نے پہلے دن ہی پروٹوکول کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے نہ تو سپریم کورٹ میں جو پہلے سے چیف جسٹس صاحب کو ملی ہوئی تھی بلٹ پروف گاڑی، نہ تو گاڑی لی، ایون کہ اپنی ذاتی گاڑی میں ذاتی پیٹرول پہ سپریم کورٹ آئے، اور سپریم کورٹ میں آنے کے بعد انہوں نے یہ جو پروٹوکول کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سلامی دی جاتی ہے نا، گارڈ آف آنر، وہ بھی نہیں لیا۔ دیکھیں گارڈ آف آنر کا اپنا ہی رہا، وہ ششکا ہے، جس بندے کو گارڈ آف آنر ملتا اس کو مطلب یہ فیلنگ ملتی ہے کہ وہ پاکستان کا بہت خاص عہدیدار ہے، تو لہٰذا وہ جو پروٹوکول ہے اس پہلے دن سے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو گارڈ آف آنر ہے وہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ان کو جو یہ ریفریشمنٹس ملتی ہیں نا سرکاری خرچے پہ، وہ بھی نہیں لے رہے، ایون کہ وہ جن لوگوں کو اجلاسوں کے لیے بلاتے ہیں ان کی توازی اپنے گھر کے کھانوں سے کرتے ہیں اور اس کا خرچہ وہ اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ خود یہ کام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ پاکستان اس قسم کی عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسا بندہ میرا خیال ہے کہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ جب ان کے نیچے ادارے میں یہ کچھ ہوگا تو یہ تو پھر معاملہ نہیں چلے گا، اور جناب وہ اس پورے معاملے پہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر کارروائی کا آغاز کر لیا جاتا ہو سکتا ہے، دیکھیں جج صاحب ہے وہ مطلب کوئی
بیچ میں پڑ جاتا ہے نا معاملہ کہ کہتے ہیں کہ چلے جی چھڈو سر بس ہو گیا آئندہ نہیں ہوئے گا، تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر اس معاملے کو انہوں نے دیگر معاملات کی طرح، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیض آباد دھرنے کا معاملہ منطقی انجام تک جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بندیالی فیصلوں میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں غلط یہ وہ سب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے سپریم کورٹ اور عدالتوں کو سہولت کاری کی بجائے آئین اور قانون کی پاسداری والی عدالتیں بنانا ہے. تو میرا خیال ہے پھر آئین اور قانون میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی زد میں آئیں گے. بلکہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں اور اس کو اگزامپل بنائیں، تاکہ مستقبل میں بھی ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. یہاں پہ تو جج صاحب جاتے ہیں چھٹیوں پہ اور وہاں پہ باہر جا کے لندن میں سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ایسے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں کہ جن کے کیسز وہ سن رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ان کیسز میں نہ صرف ان کو ریلیف دیا ہے بار بار، اس کے بعد بھی وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ الزام لگ رہے ہیں کہ جناب جج صاحب کے ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں. تصویریں منظریں یہاں پر آ جاتی ہیں. تو اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں، اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان پورے معاملات کو بھی دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے. حالانکہ جس طرح سے سپریم کورٹ کو پچھلے چند سالوں میں بے توقیر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ کا وہ جو اپنا ڈیکورم ہے اس کو بحال کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا امتحان ہے، لیکن ہمیں پر امید بھی رہنا چاہیے اور دعا گو بھی رہنا چاہیے کہ قاضی صاحب اس میں سرخرو ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حافظ صاحب جو ہیں وہ بھی، کیونکہ وہ جو ابھی محاذ انہوں نے کھولا ہوا ہے نا، اللہ اس پر بھی ان کو کامیاب کرے اور معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں سیدھے ہوتے جائیں. اور یہ جو خاندانوں کو پروٹوکول دینے والا معاملہ ہے نا یار، اس کو خدا کے لیے ختم کریں. پاکستان اگر ایک غریب ملک ہے، غریب سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، امیر کو سبسڈی دے رہے ہیں، اس کو یاشی دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. اس ظلم کو بند کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ظلم چلتا رہے تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر عوام کا وہ کب تک صبر کا پیمانہ ہوگا، یار ایک دن تو لبریز ہو ہی جانا ہے. تو اس وقت سے ڈرا جائے اور پہلے ہی جو ہے وہ حالات کو بہتر کر لیا جائے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.